السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اللہ ہی نے ہمیں بھی پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں آتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے تو ہمارے امتحان کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے۔ کس بات کی آزمائش؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، نیک کام کون کرتا ہے۔ اور نیک کام وہ ہوتے ہیں جن میں نیت بھی اچھی ہوتی ہے اور جن میں طریقہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ کام جس کا باطن بھی اچھا، جس کا ظاہر بھی اچھا، جو اندر سے بھی اچھا، جو باہر سے بھی اچھا۔ اسی طرح نیک انسان وہ ہے کہ جو اندر باہر سے ایک ہو، اس کے اندر منافقت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، دوسروں کے ساتھ خیانت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ تو ہم سب اس دنیا میں امتحان میں، عام طور پر ہم روٹین کی زندگی میں اچھے ہی ہوتے ہیں جب تک کوئی ہمارے ساتھ برا نہ کرے، لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر ہمارا پتہ چلتا ہے کہ ہم اصل میں کون ہیں، ہم اندر سے کون ہیں۔ انسان ظاہر میں بعض اوقات کچھ نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر کئی قسم کی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر پریشانیاں، غم، دکھ، نفرت، حسد، کئی چیزیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے اگرچہ وہ معذرتیں کرے، اگرچہ وہ بہت سی ایکسکیوزز دے، لیکن انسان کو اپنا آپ خوب پتہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان بظاہر مسکرا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک غم ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اوپر تکلف سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہماری یہ ساری کیفیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، اور اسی لیے اس نے جو قرآن ہمارے پاس بھیجا، جو کتاب بھیجی، وہ صرف ہماری ظاہر کی نہیں، ہمارے اندر کی بھی اصلاح کرتی، وہ شفاء لما فی الصدور بھی ہے، سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی اصلاح کیسے کریں، ہم اپنے اندر کی پریشانیوں اور غموں کا علاج کیسے کریں، ہم ان دکھوں سے کیسے نپٹیں، ہم لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی طرح طرح کی جو آزمائشیں ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں۔ تو جب ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ اگر آپ اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن ہمیں نسخہ بتاتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں،
وہ بندہ اللہ کی رحمت کے قابل ہو جاتا ہے. اس لیے چھوٹی تکلیف آئے یا بڑی تکلیف آئے، چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو، فوراً اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، استغفر اللہ پڑھے، درود شریف پڑھے، آیت کریمہ پڑھے. بے شمار چیزیں ہیں، جو بھی یاد آئے پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، بس اللہ کو یاد کرے. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اس وقت بندوں کو یاد کرنے لگتے ہیں اور بندوں سے مدد چاہتے ہیں. بندے ہماری پریشانی دیکھ کر اور پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ ہمیں وہ نصیحت نہیں کر پاتے جو ہماری ضرورت کی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہر پریشانی کے وقت، ہر غم اور دکھ کے وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی ہم منہ سے بولتے ہیں اور وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ہم نہیں پہنچ سکتے عرش تک، لیکن ہمارے منہ سے نکلے ہوئے ذکر پہنچ جاتے ہیں. ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے. وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں کہ تیرا ایک بندہ تجھے یاد کر رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ یعنی اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے. تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار ثور میں تھے اور دشمن سر پہ پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہم چاہتے ہیں نا کہ پریشانی میں کوئی مضبوط سہارا ملے ہمیں، تو وہ سہارا اللہ ہی کا سہارا ہوتا ہے، کسی اور کا سہارا ایسا مضبوط نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کوئی طاقت رکھتا ہے. ساری طاقتیں تو اللہ کے پاس ہیں. اس لیے کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہیں. اسی طرح ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو، کیونکہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک اصحاب الیمین، دوسرے اصحاب الشمال، اور تیسرے سابقون جو مقربون ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو اللہ کے قریب ہوگا قیامت کے دن بھی اللہ کا قرب پائے گا. اور سب سے بڑی لذت انسان کے لیے اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو. اس کے لیے ہمیں کیا بتایا گیا؟ سورۃ اقرأ بسم ربک الذی کے آخر میں، سورۃ العلق کے آخر میں، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں سنی جائیں، وہ اللہ کے قریب ہو جائے، تو اس کو کیا چاہیے؟ سجدہ کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو کثرت سے دعا کیا کرو. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہوں تو پھر اس کا حل نماز میں ہے. کیونکہ روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کوئی چیز ایسی نہیں جو نماز سے بڑھ کر اللہ کا قرب دیتی ہو بندے کو. نماز میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. روزے کا مقصد کیا بتایا گیا؟